السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، ایک دفعہ پھر میں بسلسلہ درس قرآن کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائیں، ہمارے لیے اجر و ظفر کا ذریعہ بنائیں۔ معزز سامعین، تقریباً آج کا دن ممکن ہے آخری ہو، یا ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو اللہ پھر ہمیں ایک دن اور نصیب کر دیں۔ بہرحال رمضان المبارک کے الوداعی دن ہے، یا آج کا دن ہے یا کل کا دن ہے۔ جب کسی کو ہم الوداع کرتے ہیں تو بہت سی حسرتیں، بہت سی خواہشیں ہماری ادھوری رہ جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر مزید مجھے موقع مل جاتا تو میں یہ حسرت بھی پوری کر لیتا، میں یہ خواہش بھی پوری کر لیتا، لیکن انسان کی ساری خواہشیں، حسرتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک ذات ہے، اگر بندہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے تو پھر ساری خواہشیں، ساری حسرتیں انسان کی پوری ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جب تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتے ہو، اب تمہارا ہر کام، تمہارا ہر عمل میرے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو زندگی عطا کرتا ہوں وہ بے خوف اور بے غمی والی زندگی ہوتی ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، میں مومنین کا والی بن جاتا ہوں۔ جس طرح والی ہر ایک چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو پھر اللہ بھی ہماری ساری ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جب انسان اپنے رب کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر اللہ ساری ظلمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ظلمتوں سے یہی مراد تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، مصائب ہیں، آپس کی ناچاکیاں ہیں۔ اللہ وہ ساری ظلمتیں اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ خوشیوں کا انتظام کر دیتے ہیں، نعمتوں کا انتظام کر دیتے ہیں، اللہ رحمتوں کا انتظام کر دیتے ہیں، برکتوں کا انتظام کر دیتے ہیں۔
انسان جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتا ہے، اپنا دوست اپنا رب بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری حسرتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آج ممکن ہے آخری دن ہو، الوداعی دن ہے، ماہ مبارک ہم نے پتہ نہیں کیسے گزارا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ یقیناً جس طرح ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، یہ حقیقت ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس ماہ مبارک کو ایسے گزارنا ہے، ہم نے بالکل اس طرح نہیں گزارا۔ ٹوٹی پھوٹی ہم سے جو عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے، اور تمام کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ آخری دن ہے، آج بھی اللہ پاک بخشش کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ بہت سے ایسے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ آخری دن ان کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہمارا نام بھی ان میں شامل ہو۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ پچھلے درس میں نے خاتمہ بالخیر کے لیے کچھ اعمال بتائے تھے، تو آج میں مزید خاتمہ بالخیر کے کچھ اعمال بتا دیتا ہوں۔ بالکل آسان اور ہماری زندگی کے وہ معمول ہیں، اگر تھوڑا سا ہم اہتمام کر لیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاتمہ بالخیر انسان کو نصیب ہو جاتا ہے۔ پچھلے جو میں نے بتائے ہیں، میں مختصر ان کا ذکر پھر سے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی پھر سے ہو جائے۔ پہلا عمل خاتمہ بالخیر کا نظر کی حفاظت۔ یہ جو نظر کی بد پرہیزی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ایمان کی حلاوت اس سے ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف انسان کو شوق ہی نہیں ہوتا، بلکہ رخ اس کا نیکیوں سے پھر جاتا ہے۔ اگر کہیں کوئی موقع مل بھی جائے نیکی کا، نیکی کرتے ہوئے بھی اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ بہت سے اللہ کے بندے آتے ہیں اور اپنے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہمیں برے خیالات بھی آتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ہم نماز میں ہیں یا نماز میں نہیں ہیں۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نظر کی حفاظت نہیں کرتے۔ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا نظر کے 3 نمبر ہیں۔ نمبر 1، غیر محرم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں اس طرف بھی نظر نہ پڑے۔ نمبر 2، اگر کوئی بیریش ہے تو اس طرف بھی انسان نظر اٹھا کے نہ دیکھے، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، تو شیطان تو اس طاق میں لگا رہتا ہے اور وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمیں بڑوں نے حکم دیا کہ اس وجہ سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے۔ تو دوسرا نمبر، اگر کوئی بیریش ہے اس طرف بھی نظر نہ جائے۔ اور تیسرا نمبر نظر کا یہ ہے کہ کوئی صاحب ثروت ہے، اللہ پاک نے اس کو دنیا کی عزتوں سے نوازا ہے، تو اس طرف بھی نظر نہ جائے، کیونکہ جب اس طرف نظر جائے گی تو دل میں یہ خواہش آئے گی کہ فلاں عہدہ میرے پاس بھی ہو، فلاں مال و دولت میرے پاس بھی ہو، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ جب ناشکری شروع ہو جاتی ہے تو اللہ کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے، اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو بھی پھر اٹھا لیتے ہیں۔ نظر کے 3 نمبر، جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، عبادتوں میں اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ نظر کی حفاظت سے اللہ پاک اس کو آخری وقت کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔
دوسرا عمل میں نے بتایا تھا مسواک کا۔ مسواک کو ہم اس نیکی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ میری امت پر یہ مشقت ہے تو میں اس کو فرض قرار دے دیتا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسواک کرنے والا ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، ملک الموت جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جب شیطان آتا ہے اس کی طرف وار کرنے کے لیے تو ملک الموت اس کو بھگا دیتے ہیں اور ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، ایسی مانوسیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو آخری وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو مسواک کا عمل بہت بڑا عمل ہے، ہم اس کو عام نہ سمجھیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہر نماز میں وضو کرتے ہوئے ہم مسواک والا عمل ضرور کریں۔ تیسرا جو عمل میں نے بتایا تھا وہ تھا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس چیز کا چیلنج دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، حتیٰ کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم دنیا کے سارے درخت ان کو کلمے بنا لو، دریا اور سمندر کو سیاہی بنا لو، میری نعمتوں کو، میرے کمالات کو، میرے صفات کو تم لکھنا شروع کر دو تو میری نعمتوں کو تم نہیں لکھ پاؤ گے، نہ میرے کمالات نہ میرے صفات کو تم لکھ پاؤ گے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ایک اللہ والے کا قول ہے، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اللہ پاک نے مجھے آنکھ دی ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، اپنا اچھا برا اس سے معلوم کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کان دی ہیں، اس سے میں سنتا ہوں۔ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اس سے میں بولتا ہوں۔ اللہ نے مجھے دماغ دیا، اس سے میں سمجھتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں دیے، میں کام کرتا ہوں، میں چلتا ہوں۔ سونگھنے کی صلاحیت دی، بے شمار اللہ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا جو نابینے ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہو رہا ہوتا ہے۔ جو سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا بظاہر جسم صحیح سالم ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اچھی ہے یا خراب ہے، یہ پلید ہے یا پاک ہے، کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یا کپڑے ہم نے نہیں پہنے ہوئے، کچھ کھایا ہے کچھ نہیں کھایا۔ تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے ہمیں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا، اللہ نے ایمان والی دولت سے نواز دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب کر دیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ۔ الصدقہ تدفع البلاء وتدفع غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر آنے والی مصیبت اس صدقے کی وجہ سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے جو اللہ ہم پر ناراض ہوتے ہیں، صدقے کی بدولت اللہ کی وہ ناراضگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس صدقے کی وجہ سے اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ اور صدقے کے بارے میں ہمیں یہ بتایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، جتنا اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے اتنا تو صدقہ ادا کر۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ بکرے کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ تجھے دینا پڑے تو وہ بھی دے۔ میرے بابا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں ٹافیاں لے لیں آپ، اس کو رکھ دیں، کھجور لے کے رکھ دیں، جب گھر سے باہر نکلیں تو کھجور اٹھا کے کسی بچے کو دے دیں یا کوئی ٹافی دے دیں، یہ صدقہ ہو گیا۔ ساری صدقے کی نعمتیں برکتیں اللہ نصیب کر دیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں کلمے والی موت سے نوازیں گے۔
پانچواں عمل صحبت اولیاء، یہ بہت بڑی چیز ہے صحبت اولیاء، کیونکہ ہر چیز اپنی منڈی سے ملا کرتی ہے۔ اگر کوئی سبزی لینے جائے تو وہ سبزی والے سے لے گا، اگر فروٹ لینے جائے تو وہ فروٹ والے سے لے گا، اگر گوشت لینے جائے تو وہ گوشت والے سے لے گا۔ اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اگر تمہیں اللہ کے حبیب کی محبت چاہیے، اگر تمہیں اطاعت رسول والی زندگی چاہیے، اگر تمہیں تقوی والی زندگی چاہیے تو وہ انہی سے نصیب ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ ہمیں قرآن میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ جو تقوی والے ہیں، جو سچے ہیں۔ فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ جو صبح شام اللہ اللہ کرنے والے ہیں۔ تو جب ان کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو تقوی والی زندگی نصیب کر دیتے ہیں، ان کی صحبت کی بدلے سے اللہ ان کو سنتوں والی زندگی نصیب کر دیتے ہیں، اللہ ان کو ذکر فکر والی زندگی نصیب کر دیتے ہیں۔ یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اپنے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت یہ جو شعر ہے یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں شاعر نے افراط و تفرید کیا ہے۔ تو حضرت نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب اس شعر کو چلو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے پڑھا، یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 1,00,000 سال بیریا عبادت سے بھی افضل ہے۔ اب خود اندازہ کریں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو کیا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی چیز انسان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میرے پیر و مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام راضی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، اللہ پاک نے دین کا ہر طرح کا کام ان سے لیا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان، کیونکہ شیطان تو آخری وقت تک وار کرتا ہے، شیطان پہنچ گیا۔ شیطان نے کہا کہ تو کہتا ہے خدا خدا، کہاں ہے خدا؟ تو انہوں نے ایک دلیل دی، اس دلیل کو اس نے توڑ دیا، دوسری دلیل دی، اس کو توڑ دیا، تیسری دلیل دی، اس کو توڑ دیا، حتیٰ کہ 100 میں سے ایک کم امام راضی نے دلائل دیے۔ امام راضی کے پیر و مرشد تھے حضرت غلام غیاث الدین سہروردی۔ تو وہ وضو فرما رہے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو پتہ چلا، کیونکہ یہ چیز اللہ کسی نہ کسی کو عطا کر دیتے ہیں، ہم کرامتوں کے قائل ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو اللہ کے نور سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ڈرو مومنین سے، ان کی فراست سے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ یہ فراست عطا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرا فلاں مرید جو ہے وہ آخری وقت میں ہے اور بڑی مشکل میں ہے، شیطان وار کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وضو فرما رہے تھے تو وضو کے پانی سے انہوں نے کچھ پانی اٹھایا اور یوں چھینٹا مارا، کہا کہ راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنے رب کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ تو جب امام راضی نے یہ کہا تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا اور ان کو کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔ دیکھیں اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے ایمان والی موت سے نواز دیا۔ چھٹی چیز، اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت۔ اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت، ایک بندہ جب اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کو دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر دے، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے، یا اللہ اپنا قرب نصیب کر دے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اپنا ہر عمل اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اپنا قدم اٹھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، جب اتنا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو اپنا والی بنا لیتا ہے،
تو پھر اللہ اس کو کلمے والی موت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتویں جو چیز ہے وہ ہے خوف خدا۔ یہ خوف خدا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ خوف خدا سے ہی گناہ چھوٹتے ہیں۔ اگر خدا کا خوف انسان کو نصیب ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ قبر ہے، حشر ہے، قیامت کا میدان ہے، میں نے اللہ کے ہاں سامنا کرنا ہے، اگر انسان کو یہ چیز، یہ نعمت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ سارا دن عبادتیں کرتے تھے، سارا دن دین کی تعلیم و تبلیغ میں لگاتے تھے، ساری رات اللہ کے در پہ کھڑے رہتے تھے، جب دعا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا، ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، وما عرفنا کا حق کا معرفتی کا، یا اللہ جس طرح تیرا حق تھا عبادت کرنے کا ہم وہ ادا نہیں کر سکے، یا اللہ جس طرح تیری معرفت کو حاصل کرنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے۔ سارا دن، ساری زندگی انہوں نے لگا دی، اللہ اکبر۔